حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دربار نمرود میں طلبی۔ نمرود کو جو ہی اطلاع ملی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں تو حکم بھیجا کہ ابراہیم کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے، اور اس کا حکم آنا تھا کہ مادر ابراہیم جو ہے گھبرا گئیں اور ابراہیم سے کہنے لگیں کہ اب کیا بنے گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، وہ ہمارا کچھ نہ بگاڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار میں تشریف لے گئے، نہ سلام کیا اور نہ جو ہے رسم وقت کے مطابق نمرود کو سجدہ کیا۔ نمرود نے پوچھا جس طرح ساری دنیا مجھے سجدہ کرتی ہے تم کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں اپنے خالق کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس نے پوچھا تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دو آدمیوں کو قید سے برایا، ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا۔ دیکھو میں بھی یہ زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی حرکت پر تبصرہ کیے بغیر جلدی سے سوچا اور کہا میرا خدا وہ ہے جو آفتاب کو مشرق سے طالع کرتا ہے، اگر تو اپنے کو خدا سمجھتا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ وہ محبوط ہو گیا اور جواب سے عاجز آ کر چپ ہو گیا۔ نمرود اگرچہ اس جواب سے بہت بھڑکا لیکن کچھ نہ کر سکا، اور حضرت ابراہیم دربار نمرود سے کامیاب واپس آئے اور اس کی نمرود کے اوپر جو ہے وہ ہوا بند ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے کھلم کھلا جو ہے تبلیغ شروع کی حضرت ابراہیم نے، اور اپنی پوری طاقت سے تبلیغ شریعت اور اعلان ودانیت کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے بے شمار افراد جو ہے اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے خیال فرمایا کہ اس انفرادی تبلیغ سے بہتر ہے کہ اجتماعی طور پر اور جمع غفیر کو آن کے آن میں بتایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی، ان کا ایک سال جس میں وہ عید مناتے تھے، وہ اہم دن آ گئے جس دن وہ لوگ یوم عید قرار دیتے تھے، اور اس بت خانے میں جو بت نصب تھے ان میں وہ چاندی کے بنے ہوئے تھے، کچھ کہتے ہیں لوہے کے تھے، کچھ کہتے ہیں پتھر کے تھے، کچھ کہتے ہیں لکڑی کے تھے۔ بہرحال وہاں جو بت تھے ان کی تعداد 90 تھی، وہ سب اعلیٰ درجے کے تھے۔ ان میں جو سب سے بڑا بت تھا وہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا اور جوہر کے جو ہے وہ نشق و نگار سے بنا ہوا تھا۔ اور جب ان لوگوں کی عید آئی اور جو ان کے لیے اہم ہوتی تھی اس میں سب کو شرکت کرنا پڑتی تھی، اور کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوتا جو شرکت نہ کرے سوائے ان لوگوں جو بیمار ہو۔ کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم پر زور دیا کہ تم بھی ہماری عیدگاہ میں چلو اور ہماری شان و شوکت دیکھو، تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ کس عزت کے مالک ہیں اور ہمارے بتوں کی برکت کس درجہ جو ہے وسعت رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے سن کر آسمان کی طرف دیکھا اور نجوم پر نظر دوڑائی اور فرمایا کہ میں بیمار ہوں، یعنی مجھے ذبح عظیم کربلا کا دکھ اور جسے آنے والے عظیم واقعے کا دکھ ہے کسی شادی و خوشی میں شرکت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم جب جانے پر تیار نہ ہوئے تو آزار جو ان کے چچا تھے حضرت ابراہیم سے فرمایا بہتر ہے کہ میں چلتا ہوں، اور کچھ دور گئے تھے کہ پاؤں میں ٹھوکر لگی حضرت ابراہیم کے اور وہ گر پڑے اور تڑپ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بس اب تم لوگ چلے جاؤ، میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں بیمار ہوں، میرے پاؤں میں شدید درد ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ تڑپتا ہوا چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جاؤ، جب لوٹ کر آؤ گے تو تمہیں اپنے خداؤں کا حشر معلوم ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم کی یہ بات ایک شخص نے سن لی تھی اور آخر میں اس شخص نے حضرت ابراہیم کے خلاف انہی جملوں کو دہرا کر گواہی دی تھی۔ وہ لوگ عیدگاہ کی طرف چلے گئے اور حضرت ابراہیم ان کے بت خانے میں پہنچا اور جا کر بطور استراء ان بتوں سے کہا کہ تمہارے سامنے جو کھانا رکھا ہے انہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے بعد ایک مضبوط کلاڑی کے ذریعے تمام بتوں کو چکنا چور کر دیا، البتہ اس بت کو باقی رکھا جو سب سے بڑا تھا۔ جب سب کو توڑ چکے تو اس کلاڑی کو بڑے بت کے گلے میں ایک رسی باندھ کر ڈال دیا اور وہاں سے چل کھڑے ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے جس دن بت شکنی کی وہ نوروز کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکنی کے بعد اپنے گھر کو واپس آئے، پھر رات گزارنے کے بعد جب صبح کو نمرودیوں کی واپس ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ بت خانے کا حشر نشر ہو گیا ہے اور ان کے خداؤں کے جو ہیں وہ حشر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ان کے ہاتھوں سے توڑ گئے، وہ ہکا بکا رہ گئے۔ جب آپس میں جو ہے چیمے گوئیاں کرنے لگے اور فیصلہ ہوگا اس واقعے کی تفصیلات جو ہے وہ نمرود کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اس کے پاس گئے اور کہا کہ سارا واقعہ بیان کیا۔ نمرود نے کہا جب کسی کو دیکھا نہیں ہے کیوں کر کسی کو سزا دی جا سکتی؟ اس پر ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا، نمرود سے کہا اگر یہ کام صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہ دوں گا، اور ان کو گرفتار کر کے برسر عام لائے جائے۔ چنانچہ ان کو گرفتاری کا حکم دیا اور وہ گرفتار کر کے دربار نمرود میں حاضر کیے۔ نمرود نے کہا ابراہیم یہ کیا حرکت تم نے کی؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ان میں سے جو سب سے بڑا ہے موجود ہے، جو کچھ ہوا ہے سب اس کی آنکھوں کے سامنے، اس سے پوچھو۔
اگر یہ بول سکے اور بتا سکے اور کچھ نہ بتائے تو سمجھ لو یہی مجرم ہے، کیونکہ کلاڑی اسی کے گلے میں اور یہ بول نہیں سکتا اور نہ بتانے سے مجبور ہے، تو سمجھ لو کہ یہ لاشیں ہے اور اس کا وجود عدم برابر ہے۔ حضرت ابراہیم کے اس جواب سے لوگوں پر نہایت اچھا اثر پڑا اور ان میں سے اکثر حضرت ابراہیم کے ہم خیال ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے واقعی اگر بت میں کوئی طاقت ہوتی اور کچھ کر سکتے تو اپنے کو سب سے پہلے بچاتے۔ سب سے بڑا بت جو ہے وہ تو موجود ہے، اگر اس میں کوئی طاقت ہوتی تو وہ اپنے دیگر ساتھیوں کو بچا لیتا۔ جب مشرقین شرمندہ ہوئے تو اسی حالت میں حضرت ابراہیم کے پاس آ کر کہنے لگے جب تم جانتے ہو کہ بول نہیں سکتے تو پھر ان کے متعلق بولنے اور نہ بولنے کا سوال ہی کیوں پیدا کیا؟ تمہارے یہ سوال بالکل ابز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے ان کی پرستش کرتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تف ہے تم پر کہ تم خدا کو چھوڑ کر ان یعنی صورتوں کی پوجا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم کی گفتگو سن کر سب جو ہے سرگریباں ہو گئے اور بہتوں نے جو ہے حضرت ابراہیم کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم برابر تبلیغ کرتے رہے اور مسلمانوں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ نمرود نے ان کو گرفتار کرا کے ایک آہنی تندور میں بند کر دیا اور اس میں بھرپور آگ جلوا دی۔ کافی دیر کے بعد جب انہوں نے برآمد ہوئے تو کیا دیکھا کہ جیسے کہ تیسے وہ گئے تھے ویسے ہی ان کے پر جو ہے کوئی گزن اس آگ سے نہ پہنچی۔ نمرود نے حکم دیا کہ انہیں قید خانے میں بند کر دیا جائے اور ان کو ختم کرنے کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے، اور کہتے ہیں کہ 40 یوم اور کچھ کہتے ہیں کہ 7 سال ان کو قید میں رکھا۔ اس دوران میں انہیں نظر آتش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حضرت ابراہیم نعرے نمرود میں۔ نمرود نے بامقام کوسہ جو کہ کوفہ میں ایک 4 دیواری بنائی اور اس کے بعد اس میں آگ لگا دی اور چاروں طرف وہ جلنے لگی۔ جب اس کے شعلے بھڑکے تو انہوں نے میلوں یہ علم پیدا کر دیا کہ کوئی قریب نہ جا سکتا تھا، کوئی طائر فضا بالا تک پر سے نہ گزر سکتا تھا، اور آگ تو روشن کر دی لیکن اب کوئی سبیل ایسی نہ تھی کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ کوئی قریب جا نہیں سکتا۔ لوگ اسی میں مشورے کرنے لگے۔ شیطان نے منجنیق بنانے کا مشورہ دیا اور بنانے کی ترکیب بتائی۔ جب منجنیق تیار ہو گئی تو اس نے پہلے ایک بڑا پتھر رکھ کر پھینکا۔ جب تجربہ ہو گیا تو منجنیق ٹھیک بن گئی اور کام ٹھیک کر رہی ہے تو حضرت ابراہیم کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور گلے میں بھی توق آہن ڈالا گیا۔ پھر منجنیق میں بٹھا کر انہیں پھینکا گیا تو حضرت ابراہیم نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر کہا لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولا ملک۔ اسی دوران میں آسمان کے فرشتے جو ہے خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ کہنے لگے مالک روئے زمین پر ایک ابراہیم جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہا ہے انہیں نظر آتش کیا جا رہا ہے، ہمارے مالک ان کو بچانے کے لیے حکم دے۔ حکم ہوا جاؤ ابراہیم تمہاری مدد قبول کر لیں تو بے شک تم ان کی مدد کرو۔ وہ فرشتے زمین پر نازل ہوئے، حضرت ابراہیم کی خدمت میں مدد کرنے کی خواہش کی۔ حضرت ابراہیم نے امداد قبول کرنے سے انکار کیا۔ وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی پر متعین تھے۔ فرشتے ہوا نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم آندھی کے ذریعے سب کو منتشر کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں موقع امتحان میں ہوں، مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں۔ پھر فرشتہ آب آ گئے بڑھے اور اس نے کہا اگر آپ کہیں تو پانی برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ ارشاد ہوا ضرورت نہیں۔ الغرض جو ہے حضرت ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کر پھینکا اور وہ ہوا میں الٹے پلٹے جا رہے تھے کہ جبرائیل نے بڑھ کر استقبال کیا اور ان سے ملاقات کر کے کہا کہ ابراہیم تمہیں کوئی حاجت ہے؟ فرمایا بے شک لیکن تم سے نہیں۔ پھر جبرائیل نے کہا اچھا مالک ہی کی طرف رجوع کر لو۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ہمارے حال کا اسے علم ہونا ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پہنچے اور پھر نیچے کی طرف جا کر آگ کے درمیان وارد ہوئے۔ فرمان باری آگ کو پہنچ چکا تھا۔ یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے سرد ہو جا۔ آگ گلزار بنی، گل و ریحان کی کثرت ہو گئی۔ فرشتوں نے ابراہیم کو زمین پر بٹھایا، ان کے بیٹھتے ہی ان کے قریب چشمے جاری ہو گیا، گلاب اور نرجس کے پھول کھل گئے۔ جلی ہوئی لکڑیوں کے جو باقی حصے تھے جو جلنے سے رہ گئے تھے اسے جبرائیل نے زمین میں نصب کر دیا اور اس سے ہرے بھرے درخت پیدا ہو گئے جن میں تازہ پھل پیدا ہو گئے۔ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو چھپکلی دور سے بیٹھی ہوئی آگ کو پھونک مار رہی تھی، اس لیے خدا نے اسے مارنے کا حکم دیا، اور مینڈک جو ہے وہ پانی منہ میں بھر کر نارے نمرود کی طرف پھینک رہے تھے تاکہ وہ بجھ جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ جائیں، اس لیے خدا نے اس کو مارنے سے منع فرمایا۔ ابراہیم 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 حکم خدا سے آگ گلزار میں بیٹھے ہوئے خدا کو یاد کرتے رہے، اور کہتے ہیں 3 دن اور ایک کہتے ہیں کہ 7 دن تک اسی آگ میں رہے۔ اس دوران میں نمرود نے اپنے مینارے پر جا کر دیکھا کہ حضرت ابراہیم کی طرف جو نگاہ کی تو انہیں جنت میں گلزار بنا ہوا دیکھا، اور اسے خیال تھا کہ وہ جل بھن کر راکھ ہو گئے ہوں گے۔ جب اس نے انہیں اس حال میں دیکھا تو متعجب ہوا اور پریشان ہوا، کیونکہ اسے یہ خیال پیدا ہو گیا تھا
کہ جب کہ یہ آگ نہیں جلا سکی اور اب صحیح و سالم برآمد ہو گئے ہیں تو لازم میرے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوں گے۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم پر پتھر پھینکے جائیں۔ چنانچہ بہت بڑے بڑے پتھر اس میں رکھ کر پھینکے گئے۔ وہ پتھر جو ہے ایک مقام پر ہوا میں جمع ہو گئے اور بحکم خدا ابر کی صورت اختیار کر کے برسنے لگے، جس کے نتیجے میں اس کے حصے کے علاوہ جو گلزار بنا تھا، جس قدر بھی آگ طویل چار دیواری میں سے سب بجھ گئی۔ اور یہ جو ایک وہ تھی منجنیق، یہ شیطان کے ہاتھوں سے بنی تھی، اور آتش نمرود کے گلزار بننے کے واقعات اور اس سے متعلق دیکھ کر لوط اور جناب سارہ نے ایمان کا اظہار کیا۔ رضا بنت نمرود ایمان لائیں، اور حضرت لوط حضرت ابراہیم کے چچا زاد بھائی تھے اور جناب سارہ چچا زاد بہن تھیں۔ رضا بنت نمرود بڑی زیرک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے جب ابراہیم کے آگ میں ڈالے جانے کو دیکھا تو بڑے اصرار سے اپنے والد کو اس بات پر راضی کیا کہ اسے بھی مینارے پر جانے کی اجازت دی جائے جہاں پر سب لوگ بیٹھ کر حضرت ابراہیم کو دیکھ رہے ہیں۔ نمرود نے اجازت دی اور وہ اس مینارے پر جا پہنچی، اور اس نے حالات دیکھے۔ اسے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ آگ گلزار بن گئی ہے اور بلور کا تخت ان کے لیے لایا گیا۔ اس نے بے ساختہ آواز دی، اور اے ابراہیم، یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے ابراہیم، یہ حالت کیوں کر جو ہے پیدا ہوئے؟ خدا نے اس کی آواز حضرت ابراہیم تک پہنچا دی۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ اس نے کہا، مجھے اجازت دو کہ میں آگ میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، تو پھر تم میرے پاس آ سکتی ہو۔ انہوں نے پڑھا، چپکے سے اتر کر حضرت ابراہیم کے پاس جا پہنچی۔ جب آگ کے قریب پہنچی تو اسے آگ کے کسی حصے نے اذیت نہ پہنچائی، اور وہ حضرت ابراہیم تک جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی اور واپس اپنے گھر کے پاس چلی گئی۔ نمرود کو جب ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا تو وہ آگ بگولا ہوا اور اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ اس سے انکار کرو۔ اسے ڈرایا مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ نمرود جب اسے سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو اس نے اسے جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں میں میخ ٹھونک دی۔ ادھر جلادوں نے اسے سزا دی، ادھر خدا نے جبرائیل کو حکم دیا کہ میری کنیز کو وہاں سے تندرست کر کے ابراہیم تک پہنچا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم کے آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ حضرت جبرائیل نے رضا بنت نمرود کو حضرت ابراہیم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ وہ انہی کے پاس رہیں، اور آخر انہوں نے اس کی شادی اپنے ایک فرزند مدین کے ساتھ کر دی جو کہ سارہ اور ہاجرہ کے علاوہ قطورہ بیوی سے تھا۔ پھر خدا نے اسے یہ عزت دی کہ اس کے سلسلہ رحم میں بہت سے انبیاء کو پیدا کیا۔